جانے ستمگر کی قسط نمبر 25 فروا خالد کی تحریر۔ یہ چڑیا تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے، اس کے ساتھ تو اور مزہ آئے گا۔ ابھی اس شخص کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب دائیں جانب سے پڑنے والا تھپڑ اس کا جبڑا ہلا گیا تھا۔ پریسا سمیت ان سب نے پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں سیاہ لباس میں ملبوس، نقاب سے چہرہ ڈھانکے، لال آنکھوں میں آنچ کے شعلے برساتے، ان کو بھسم کر دینے کی نگاہ سے دیکھتے بلیک بیسٹ کو کھڑا دیکھ کے کئی آنسو ٹوٹ کر پریسا کی آنکھوں سے گرے تھے۔ کون ہو تم؟ پریسا کو تھامے کھڑے شخص نے شاویز کی جانب دیکھتے حیرت زدہ سا سوال کیا تھا۔ تمہاری موت؟ آگے بڑھ کر پریسا کا زمین پہ گرا دوپٹہ اٹھاتے اس نے آگ اگلتے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ہمارے معاملے میں مت پڑو، ورنہ… شاویز کو پریسا کا دوپٹہ اٹھا اپنی جانب بڑھتے دیکھ اس شخص نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اس کے باقی سارے آدمی شاویز پہ گن تان چکے تھے، جس کی شاویز سکندر کو رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ وہ 10 کے قریب لوگ تھے جبکہ شاویز بالکل اکیلا تھا، مگر وہ اکیلا بھی سب پہ بھاری تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی رمق تک نہیں تھی۔ جمد کر دیتا سرد پن موجود تھا جس سے پریسا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو! شاویز کی خون آشام نگاہیں اس شخص کی گرفت میں قید پریسا کی دودھیا کلائی پر تھی جو اس کی سخت گرفت کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، نہ اس لڑکی کو اور نہ ہی اب تمہیں۔ وہ شخص اپنے آدمیوں کو شاویز پہ حملہ آور ہونے کا اشارہ کرنے ہی لگا تھا جب شاویز نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جیب سے خنجر نکالتے اس شخص کا بازو ہی کاٹ دیا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھتے پریسا کے منہ سے بے اختیار دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ حواس کھوتی قریب آ کر اسے تھامتے شاویز سکندر کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ شاویز نے ہونٹ بھینچتے غصے سے پریسا کو دیکھا تھا جو ہمیشہ غلط ٹائم پر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اسے اپنے ساتھ کھڑا کیے اس کا سر نرمی کے ساتھ کندھے سے لگاتا وہ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوا تھا جو اب اس پر فائرنگ کرنے سے بھی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ کون ہو تم؟ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی عام آدمی شفیق بھا کے آدمیوں پر ہتھیار اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ وہ شخص درد سے بلبلاتا فوارے کی طرح بہتے اپنے خون کو دیکھتا اپنے آدمیوں کو وہیں روکنے کا اشارہ کرتا شاویز سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ ایک بار میں ہی سمجھ گیا تھا یہ شخص بہت پاورفل ہے، اس کے 50 آدمی مزید بھی آ گئے تو اس سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا کثرتی مضبوط وجود، روشن پیشانی اور سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتے بے خوفی اور آگ ان سب کو جلا کر بھسم کرنے کا جذبہ رکھتی تھی۔ اپنے شفیق بھا سے پوچھنا کون ہوں میں؟ اس نے ایک بار پھر بہت غلط جگہ وار کیا ہے۔ یہ لڑکی صرف میرا شکار ہے اور اپنے شکار پر نظر رکھنے والوں کا میں وہی حال کرتا ہوں جو 4 سال پہلے تمہارے شفیق بھا کا کیا تھا۔ آج کے میرے وار کے بعد تم بھی ایک بازو کے ساتھ اپنے شفیق بھا کی طرح بن چکے ہو۔ میری طاقت کا اندازہ یہیں سے لگا لو اور جا کر بتا دو اپنے بھا کو اس لڑکی پر بلیک بیسٹ کا سایہ ہے، اس پر بری نگاہ ڈالنے کا حق بھی میرا ہے اور اچھی بھی۔ اگر دوبارہ اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو 4 سال پہلے صرف ایک بازو کاٹا تھا، اب کی بار گردن گنوا بیٹھو گے۔ شاویز نے اپنی بات مکمل کرتے سفیان کی جانب دیکھا تھا جہاں اب وہ موجود نہیں تھا۔ شاویز سکندر کی آنکھوں میں استہزا پھیل گیا تھا۔ اس نے چہرہ جھکا کر اپنے سینے سے چمٹی کھڑی پریسا افندی کو دیکھا تھا جس کا وجود بالکل سرد پڑ چکا تھا۔ شاویز اپنا جیکٹ اتار کر اس کے کپ کپاتے وجود کے گرد لپیٹتے اسے باہوں میں اٹھائے ان لوگوں کو وہیں خبرنک چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ استاد، ہم نے اسے اتنی آسانی سے جانے کیسے دیا؟ ہم تو آسانی سے اس کا کام تمام کر سکتے تھے، یہ اکیلا اور ہم اتنے سارے، آس پاس جنگل میں بھی ہمارے ہی آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ اس شخص کے آدمی بے یقینی سے اپنے استاد کو دیکھ رہے تھے جو اپنے درد سے تڑپتا شاویز سکندر کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی آدمی نہیں ہے، بلیک بیسٹ ہے۔ شفیق بھا اس کے آگے سر جھکاتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے ایک ہی لمحے میں شفیق بھا جیسے لوگوں کے اڈے برباد کر دے۔ ہم تو پھر اس کے آگے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت بڑی قسمت والی نکلی یہ لڑکی کہ اس پر شاویز سکندر کا سایہ ہے، ورنہ جتنے خطرے اس لڑکی کے گرد منڈلا رہے ہیں اب تک کچھ نہ بچا ہوتا اس کے پاس۔
وہ شخص لمحہ بہ لمحہ دور ہوتے شاہ سکندر کی چوڑی پشت کو گھورتا اپنے آدمیوں کے سہارے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فرح آپی، آپ کو مامی بلا رہی ہیں، آپ جائیں، میں کر لیتی ہوں یہ۔ محروسہ کچن میں قورمہ بناتی فرح کو سمیہ بیگم کا پیغام دیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اجالا، تمہارے آنے سے تو میری کچن کی طرف سے چھٹی ہی ہو گئی ہے، تم مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی۔ یہ سب اگر اتنا اچھا کھانے کے عادی ہو گئے نا تو بعد میں انہوں نے میرے ہاتھ کا بنا کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ فرح اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی کچن سے نکل گئی تھی۔ محروسہ اس کی بات پہ مسکراتی چمچہ ہلا کر فریج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پانی گلاس میں نکال کر ابھی اس نے منہ سے لگایا ہی تھا جب اچانک اسے کچن کے دروازے پر وہی مخصوص قدموں کی چاپ سنائی دی جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان چکی تھی۔ اجالا، مجھے بات کرنی ہے تم سے، بلکہ معافی مانگنی ہے اپنے رات والے رویے کی۔ آئی ایم سوری۔ محروسہ جو حمدان کی آواز سن کر آنکھیں پھاڑے گلاس ہونٹوں سے لگائے کھڑی تھی، اس کی پوری بات سنتے اسے اتنی زور کی اچھو لگی کہ ذرا سی دیر میں وہ کھانس کھانس کے خطرناک حد تک لال ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ حمدان اس کی غیر ہوتی حالت پہ فکر مند ہوتا اس کے قریب آتے بولا۔ محروسہ نے بامشکل اپنی سانسیں بحال کرتے خود کو جی بھر کر کوسا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تو وہ اس سے اجالا سمجھ کر ہی صحیح مگر نرمی سے بات کرنے آیا تھا۔ اپنے گلے کی تکلیف پر قابو پاتے وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ حمدان کی جانب پلٹی تھی۔ نہیں نہیں، آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی کبھی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ محروسہ نے اجالا ہونے کا بھرپور ناٹک کرتے چہرہ جھکا کر جواب دیا تھا۔ نہیں، میں واقعی بہت شرمسار ہوں۔ غلط فہمی کی بنیاد پر میں تم سے بہت برا سلوک کیا، مگر اب سب غلط فہمی دور ہو چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگین آئی ایم سوری۔ حمدان اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتا یہ نرم الفاظ ادا کرتا محروسہ پر ایک بار پھر سکتہ طاری کر گیا تھا۔ نو اٹس اوکے، آپ کی غلط فہمی کلیئر ہو گئی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ محروسہ حمدان کے سوری بولنے اور اتنے نرم لہجے پر اتنی کھو گئی تھی کہ چولہے پہ رکھا قورمہ بالکل فراموش کر گئی تھی۔ کچھ جل رہا ہے کیا؟ حمدان نے کمرے میں پھیلتی جلنے کی بو پر ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ اوہ شٹ، اسے تو میں بھول ہی گئی۔ محروسہ سر پہ ہاتھ مارتی چولہے کی جانب بھاگی تھی جہاں قورمہ پوری طرح جل چکا تھا۔ محروسہ فرح کی ساری محنت برباد ہوتے دیکھ بے دہانی میں چولہا بند کرنے کے بجائے آگ پر تپتا گرم کڑھائی اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتے نیچے اتارنے لگی تھی، مگر کڑھائی کی گرمائش نے اس کے ہاتھ کو بری طرح جلا دیا۔ کڑھائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیروں اور ٹانگوں کو جلا دیتی، حمدان نے جلدی سے اس کی کمر پہ بازو حائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ محروسہ ہر شے فراموش کرتی سیدھی اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بری طرح جل چکی تھیں جنہیں اس وقت حمدان کے سینے پہ رکھے ان کی پشت پہ اپنا ماتھا ٹکائے وہ اپنے ہاتھوں سے زیادہ سینے کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس سنگ دل سے ہر بار ملی تھی اسے۔ آر یو اوکے؟ حمدان نے نگاہیں جھکا کر اس کے لرزتے وجود کو دیکھا تھا جو خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا یا اس کی قربت کی وجہ سے، وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ بہت جلن ہو رہی ہے، محروسہ نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر کمزور سی آواز میں اسے اپنی تکلیف بتائی تھی۔ اس کے لرزتے ہونٹ، گنہری بھیگی پلکیں اس وقت حمدان صدیقی کے بہت قریب تھیں۔ ان کی دلکشی کہیں نہ کہیں حمدان صدیقی کے دل پر اثر انداز بھی ہو رہی تھی۔ یہاں بیٹھو۔ حمدان کے دل میں اس لڑکی کے لیے چاہے جو کچھ بھی تھا مگر اس وقت وہ ان سیاہ جھیل سی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو نہیں برداشت کر پایا تھا۔ محروسہ کو کرسی پہ بٹھا کر باہر سے فرسٹ ایڈ باکس لاتا اس کے مقابل آن بیٹھا تھا۔ محروسہ تو اپنا بس درد بھلائے اس سنگ دل انسان کا یہ مہربان روپ دیکھ رہی تھی۔ اسے جو حمدان کی معافی مانگنے پر وہ اس کا کوئی نیا پلان اور دھوکہ لگا تھا، اس وقت وہ ساری سوچ ذہن سے جھٹکتی وہ حمدان صدیقی کے واقعی بدلنے پہ یقین کر چکی تھی۔ وہ اسے محروسہ نہیں اجالا مان چکا تھا۔ محروسہ کے ہاتھوں کی تکلیف کب سے ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک ٹک دیوانہ وار نگاہوں سے حمدان کو دیکھ رہی تھی جو بہت احتیاط سے اس کی بینڈیج کر رہا تھا۔ حمدان نے جیسے ہی اپنا کام فارغ ہوتے سر اوپر اٹھایا تھا، نگاہوں کے تصادم پہ محروسہ نے گڑبڑاتے جلدی سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔
جبکہ حمدان صدیقی سامنے بیٹھی لڑکی کی کیفیت نوٹ کرتا دل ہی دل میں ہنس دیا تھا۔ وہ ہر شے سے دھوکہ کھا سکتا تھا، مگر مہروسہ کنول جن دیوانگی اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی تھی، اس سے وہ کیسے دھوکہ کھاتا۔ ہر بار یہ لڑکی اس کے ساتھ کھیل کھیلتی آئی تھی، مگر اب وہ اسے اپنے کھیل میں الجھا کر اسے اس کے انجام تک لانے والا تھا۔ لیکن شاید وہ خود بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ کھیل کسی کی زندگی میں بربادی لکھنے والا تھا اور کسے سرخرو کرنے والا تھا۔ کیا اب بھی جلن ہو رہی ہے؟ حمدان نے اس کے دونوں ہاتھوں پہ دوا لگائی تھی۔ اس کے سوال مہروسہ نے سر اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اب کچھ دن ریسٹ کرنا، آؤ میں تمہیں تمہارے روم میں چھوڑ دوں۔ حمدان محروسہ کے قریب آتا اسے سہارا دیتے بولا۔ محروسہ کو لگا تھا اس شخص کی کیئر پہ کسی بھی لمحے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اللہ جی، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آخر اس شخص کو ہوا کیا ہے؟ آج تک بڑے بڑے خطرناک مشن کیے ہیں، مگر اس مشن سے خطرناک کبھی کوئی نہیں لگا۔ محروسہ کو اپنے دائیں پہلو میں سلگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ شخص اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہ رہا تھا وہ بہت ہی جان لیوا تھا۔ ماما، آپ دونوں ٹھیک ہیں نا؟ انہوں نے آپ لوگوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ ہیبا نہ جانے کتنی بار نجمہ بیگم اور صبا کو گلے سے لگا کر ان کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کر چکی تھی۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں میری جان، بس اللہ اس بچے کو سلامت رکھے جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمیں وہاں سے نکالا۔ نجمہ بیگم جب سے آئی تھی حازم کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھی، جبکہ ہیبا اندر ہی اندر پیچوتاب کھا کر رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا انہیں اس اچھے بچے کی ساری اصلیت بتا دے، مگر ان دونوں کی کنڈیشن کے پیش نظر وہ انہیں مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے آپ نے اس آفیسر کا کبھی ذکر نہیں کیا، اتنا ڈیشنگ اور ہینڈسم بندہ ہے، دیکھنے میں تو آپ کا سینئر لگ رہا تھا۔ صبا نے بھی اپنی رائے دی تھی، جس پر ہیبا کا دماغ مزید کھول اٹھا تھا۔ فضول باتیں چھوڑو اور جا کر فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ہیبا دانت پیستے بولی۔ ہیبا، تم کسی دن اس بچے کو ڈنر پر بلانا نا، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہیبا بہت کوشش کے باوجود ان دونوں کو اس شخص کے سحر سے نہیں نکال پائی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گی، اب پلیز اس کا ذکر چھوڑیں اور فریش ہو کر کھانا کھا لیں، ہیبا آخر میں زچ ہوتے بولی۔ ان دونوں کو روم میں بھیج کر وہ بھی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی جب اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بج اٹھا تھا۔ سفیان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم پری کو کیسے وہاں غنڈوں کے بیچ چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ یاسمین بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے بیٹے کو منہ تھپڑوں سے لال کر دیں۔ باقی سب کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک شہباز آفندی ہی تھے جنہوں نے سفیان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ پولیس اس جگہ پہنچ چکی تھی، مگر پریسا کو وہاں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ ہی اس شخص کا جس نے پریسا کو غنڈوں سے بچایا تھا۔ سر، وہ باہر پریسا میڈم۔ وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں جمع تھے جب گیٹ پر تعینات ملازم اندر داخل ہوا تھا۔ پریسا کے نام پر سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب شاویز سکندر پریسا کو باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں اور داڑھی کے نیچے اس کا چہرہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا، جس پر اس نے الگ سے اسکینی ماسک چڑھا کر اوپر یہ داڑھی مونچھیں لگائی تھیں۔ جنہوں نے اسے دیکھ رکھا تھا وہ بھی اسے نہیں پہچان سکتے تھے، اور یہ لوگ تو ویسے بھی اس کی شکل سے ناواقف تھے۔ پری میری جان، یاسمین بیگم تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ شاویز نے آگ اگلتی نگاہوں سے سفیان کو دیکھتے آگے بڑھ کر پریسا کو صوفے پہ لٹا دیا تھا۔ پریسا کو اس نے پوری طرح اس کے دوپٹے اور اپنی جیکٹ سے کور کر رکھا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں شاویز سکندر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بیٹا، آپ ہی وہ؟ شہباز آفندی فوراً واپس پلٹتے شاویز کے قریب آئے تھے۔ جی، میں وہاں سے گزر رہا تھا، ان کو مشکل میں دیکھا تو مدد کے لیے آ گیا۔ شاویز کا انداز ہنوز سردوں سے پار تھا۔ آپ نے ہماری بیٹی کی جان بچا کر ہم پر بہت احسان کیا ہے، جسے ہم زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے، شہباز آفندی تشکر بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بس آپ اپنے بیٹے کو تھوڑی غیرت سکھا دیں۔ اپنی عزت کو دوسروں کے ہاتھ چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنا مردانگی کے زمرے میں نہیں آتا۔ شاویز سکندر نے قہر برساتی نظر
پریسا کی جانب بڑھتے سفیان پر ڈالتے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ جانے ستمگر قسط نمبر 26 پروا خالد۔ آپ نے ہماری بیٹی کو بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے جسے ہم زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے، شہباز آفندی تشکر بھرے لہجے میں بولے تھے۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بس آپ اپنے بیٹے کو تھوڑی غیرت سکھا دیں۔ اپنی عزت کو دوسروں کے ہاتھ چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنا مردانگی کے زمرے میں نہیں آتا۔ شاویز نے ایک قہر برساتی نظر پریسا کی جانب بڑھتے سفیان پر ڈالتے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ اس کی بات سن کر سفیان کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر سب گھر والوں کی ملامتی نظروں پر وہ شرمندہ ہوتا چہرہ وہیں جھکا گیا تھا۔ بیٹا آپ، یاسمین بیگم نے آگے بڑھتے اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا۔ اتنا ایروگنٹ سا بندہ تھا یہ۔ اس کے باہر نکلتے ہی فضا نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ جیسا بھی ہے، مگر ہم سب پر بہت بڑا احسان کر کے گیا، ہماری پری کی جان بچا کر گیا۔ ہیرا بھی وال کلاک سے باہر جاتے شاہویز سکندر کی پشت کو گھورتے بولی، تم تو واقعی جادوگرنی نکلی۔ ہم سب گھر والوں کو تو اپنا دیوانہ بنا ہی رکھا تھا، ان ہمدان بھائی کو بھی اپنا فین بنا لیا۔ محروسہ آنکھوں میں بازو رکھے اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب فرح ذو معنیت سے مسکراتی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ ہمدان کے ذکر پر محروسہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ صبح سے 2 بار تمہارا پوچھ چکے ہیں کہ تمہارا درد کیسا ہے، جلن تو نہیں ہو رہی زیادہ، اور یہ کہ تمہارے ساتھ رہوں، تمہیں کسی شے کی ضرورت نہ ہو۔ فرح نے ہمدان کی فکرمندی اسے کہہ سنائی تھی۔ ایس پی ہمدان صدیقی، آپ اتنی جلدی بیوقوف بننے والوں میں سے بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ کی ذہانت کا اندازہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں لگا سکتا۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، چلے ناٹک ہی سہی، مگر یہ احساس ہی بہت خوبصورت ہے کہ آپ میری فکر کر رہے ہیں، اس پر ہی اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو آپ کی اس دیوانی نے پاگل ہی ہو جانا تھا۔ محروسہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتی زیر لب مسکرا دی تھی۔ ایک منٹ، یہ آپ کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ کہیں تمہیں ہمدان بھائی سے؟ فرح نے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے مشکوک نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، آپ کے بھائی بہت زیادہ خڑوس ہیں، ان سے دل لگانے والی پاگل لڑکی ہی ہوگی۔ محروسہ اپنا ہی مذاق اڑاتے فرح کو جواب دے گئی تھی، جبکہ فرح بھی ایک دم خاموش سی ہوئی تھی۔ کیا ہوا آپ کو میری بات بری لگی؟ محروسہ نے فرح کی پھیکی پڑتی صورت دیکھ فکرمندی سے پوچھا تھا۔ نہیں اجالا، تمہاری بات کا برا کیوں مناؤں، بس اچانک ایک بہت تلخ حقیقت یاد آ گئی۔ فرح نے جھکا کر پلکیں جھپکتے اپنے آنسوؤں کی نمی کو اندر اتارا تھا، مگر وہ نمی محروسہ سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ تم آرام کرو، تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، فرح جلدی سے روم سے نکل گئی تھی۔ یہ ذرا سی انگلیاں کیا جل گئیں، ان لوگوں نے تو مجھے مریضہ ہی بنا دیا۔ انہیں کیا پتا یہ وجود گولیوں کے وار بھی سہ چکا ہے، دہکتے کوئلے کی جلن بھی۔ محروسہ بیڈ سے اٹھتی باہر کی جانب بڑھی تھی جب اس کی نظر اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ اسے بس کسی بھی طرح ان سیڑھیوں کو عبور کر کے اوپر موجود کمرے تک رسائی حاصل کرنی تھی جس کے لیے وہ یہاں موجود تھی، مگر وہ جانتی تھی اس کا ہٹلر ایس پی یہ کام اتنا آسان نہیں ہونے دینے والا۔ اس دن جب ہمدان نے اسے قید کر کے رکھا ہوا تھا تو حازم اور شاویز نے ہی نہ صرف اسے بچایا تھا بلکہ وہاں آگ لگا کر ایک پہلے سے جلی ڈیڈ باڈی رکھ دی تھی تاکہ ہمدان صدیقی کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ بچے۔ صدیقی ولا میں آنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا یہ شاید ہمدان صدیقی کبھی نہ جان پاتا، سوائے محروسہ کے اپنی زبان سے بتانے کے۔ وہ بلیک اسٹارز بہت اچھے سے جانتے تھے، اسے اپنے گھر میں دیکھ کر ہمدان سمجھ جائے گا کہ وہ مری نہیں ہے، مگر آج تک ان کا کوئی بھی مشن بغیر کسی رسک کے مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس میں بھی انہیں رسک لینا تھا، اور محروسہ اب تک وہی رسک لیتی آ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس رسک میں اس کی جان جانے کی 80% چانسز تھے، مگر وہ یہ چانس لینا چاہتی تھی اور اب تک لے رہی تھی۔
اسے کہیں نہ کہیں امید تھی، ایک یقین تھا، ایس پی حمدان صدیقی اسے گولی نہیں مار سکتا، مگر وہ خود اس بات سے انجان تھی آگے قسمت اس کے ساتھ کیا چال چلنے والی تھی۔ نجمہ بیگم اور صبا کے سونے کے بعد وہ ان دونوں کی جانب سے مطمئن ہوتی ٹیرس پر رکھے جھولے پر آن بیٹھی تھی۔ اس کا دل آج بہت زیادہ اداس تھا۔ اس وقت رات کے 11:15 کا ٹائم تھا۔ یہ 15 منٹ جب اگلا دن شروع ہونے والا تھا، وہ دن جو 10 سالوں پہلے اس کی زندگی میں بہت بڑی سیاہی بھر گیا تھا، جس سیاہی سے وہ آج تک نہیں نکل پائی تھی، نہ ہی دوبارہ ایسے ہی کھل کر جی پائی تھی جیسے 10 سال پہلے وہ رہتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ ہنسنے، مسکرانے اور خوش رہنے والی ایک زندہ دل لڑکی تھی، جس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ مسکرائے بغیر نہیں گزرتا تھا، کیونکہ اسے خوش رکھنے والا اس کا بہت پیارا دوست اس کے ساتھ تھا، جسے اس کے بابا نے ان دونوں کی محبت اور دوستی کو دیکھ کر اس کا جیون ساتھی بھی بنا دیا تھا۔ مگر اس ایک دن نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کے جان نچھاور کرنے والے بابا کو بھی اور اس کی زندگی کے سب سے پیارے ساتھی کو بھی۔ ہیبا کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت گر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں اپنے نکاح کی تصویر اٹھا رکھی تھی، جہاں وہ 15 سال کی بچی تھی اور اپنے ساتھ بیٹھے 18 سالہ اپنے پارٹنر سے یہاں بھی نخرے اٹھوا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں بیٹھا اسے سینڈل پہنا رہا تھا اور وہ اوپر بیٹھی اس کے نفاست سے بنے بال کھینچ رہی تھی، جس پر وہ ہمیشہ کی طرح غصہ بھی ہو رہا تھا۔ اس ایک تصویر میں بہت کچھ قید کیا گیا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے، تم تو ہمیشہ سے اپنا پرومس نبھاتے تھے نا، تو اب کیوں توڑ دیا اس وعدے کو؟ 10 سال سے اکیلی ہوں میں، کیوں نہیں رحم آ رہا تمہیں مجھ پر؟ کیوں نہیں لوٹ رہے تم واپس؟ سب یہی کہتے ہیں کہ تم نہیں رہے اب اس دنیا میں، مگر میں جانتی ہوں وہ سب غلط ہے۔ تم اتنی بڑی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہیبا کو آج پھر اپنے دل کے سب سے قریبی انسان کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ 10 سال پہلے اسی دن ایک کار حادثے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے اس کے بابا اور اس کا سب سے پیارا دوست اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بابا کی شناخت تو ہو چکی تھی، مگر دوسری ڈیڈ باڈی اس بری طرح جھلس گئی تھی کہ شناخت تو نہیں ہو پائی تھی، مگر ڈی این اے کی رپورٹ سے تصدیق کر دی گئی تھی کہ وہ ڈیڈ باڈی اسی کی ہے۔ لیکن ہیبا آج تک یقین نہیں کر پائی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہی وجہ تھی نجمہ بیگم کے اتنے اصرار، ناراضگی اور جھڑک کے باوجود وہ خود کسی اور سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو پائی تھی۔ اسے بس وہی انسان چاہیے تھا۔ پلیز لوٹ آؤ، ہیبا اس کی تصویر ہونٹوں سے لگاتی بھیگی آواز میں بولی تھی۔ جب اسی لمحے کوئی شے اس کی پیشانی سے آن ٹکراتی، ہیبا کو ہڑبڑانے کے ساتھ الٹ کر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی گود میں گری اس نرم گرم شے کو دیکھا تھا۔ وہ گلاب کی پتیوں سے سجا گیند نما بنا گولا سا تھا، جسے نیچے سے پھینکا گیا تھا۔ ہیبا جلدی سے اٹھتی ریکنگ کے باہر جھانکی، مگر وہاں نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہیبا نے نیچے چھائی تاریکی میں چاروں طرف نظر دوڑائی تھی، جب اسے دیوار پھلانگ کر روڈ کے دوسرے پار جاتا ایک سایہ سا نظر آیا تھا۔ یہ تو بلیک اسٹار! ہیبا پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی کہ یہ سایہ حازم کا تھا، مگر یہ ایک سایہ اس کے اندر بہت کچھ ہلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے جھولے کی جانب بڑھی، وہ گیند اٹھا کر اسے کھولنا شروع ہو گئی، جس پر پتیوں کی تہہ در تہہ چڑھائی گئی تھی۔ تم نہیں جانتی تم یوں رو کر کس کا کتنا نقصان کر رہی ہو۔ تمہارے پور پور پر میرا حق ہے، آخری بار چھوٹ دے رہا ہوں۔ اگر دوبارہ تم روئی تو میں جو کروں گا تم اسے سہ نہیں پاؤ گی۔ اس کے بال کے اندر سے نکلی چٹ پڑھ کر ہیبا کتنے ہی لمحے اپنی جگہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ حازم سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ ہیبا کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے چٹ کو گھورا تھا، جس پر لکھی ہینڈ رائٹنگ اسے شدت سے کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسے کیسے؟ ہیبا کا دل جو کہہ رہا تھا اس کا دماغ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس شخص کا استحقاق بھرا لفظ، بات بے بات اپنا حق جتانا، وہ کیسے نہیں دھیان دے پائی تھی ان سب پر؟
یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک برا انسان ہے، وہ قاتل ہے، وہ میرا نہیں۔ اوہ میرے خدا، یہ کیسا انکشاف ہے! میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہیبا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جب اس چٹ پہ تحریر دھمکی کا خیال آتے ہی اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ جب ہیبا کی نظر بے اختیار گلے میں جگمگاتے لاکٹ پہ پڑی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس لاکٹ کو کھولنا ہوگا، مگر آخر کیا پاس ورڈ ہوگا اس کا؟ ہیبا جھولے کی پشت سے سر ٹکاتی تھک کر آنکھیں موند گئی تھی۔ پچھلے 10 سالوں سے اپنی زندگی کی ساری لڑائیاں اکیلے لڑتے وہ تھک گئی تھی۔ اب اسے سہارے کی ضرورت تھی، جس کے ساتھ اس کی زندگی کی ہر خوشی موجود تھی۔ آنکھیں موندے کب وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے پاس کوئی گرم شے موجود نہیں تھی۔ وہ ٹھنڈ سے کپکپاتی خود میں ہی سمٹ رہی تھی جب 2 مہربان باہوں نے اسے نرمی اور احتیاط سے اٹھا لیا تھا۔ مقابل جیسے اس کی گہری نیند سے بہت اچھی طرح واقف تھا، اس لیے ٹیرس کا دروازہ بند کرتا اسے لیے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اچھی طرح کمفرٹر سے کور کرتے وہ اس کے قریب ہی نیم دراز ہوتا، اس کے چہرے کو دیوانہ وار نگاہوں سے تکے گیا، جبکہ ہیبا نیند میں اس کے مزید قریب کھسکتی اس کے سینے پہ اپنا چہرہ ٹکاتی مسکرائی تھی۔ اس کو نیند میں مسکراتا دیکھ مقابل کے چہرے پر بھی دلفریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم سے اچھی تو تمہاری نیند ہے، کم از کم نیند میں میری بیوی میری تو ہوتی ہے، ورنہ جاگتے ہوئے تو جنگلی بلی بن کر پنجے ہی مارتی رہتی ہو۔ لیکن یہ بلیک اسٹار تمہارے ہر روپ کا دیوانہ ہے۔ اس کے گال پر شدت بھرا لمس چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا تھا۔ نیند میں بھی اس کی شدت محسوس کرتے ہیبا کسمسائی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب سے اٹھتا ٹیرس کے راستے واپس نکل گیا تھا۔ اس لڑکی کے قریب رہ کر شرافت کا مظاہرہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سر یہ آپ سب کی کافی۔ وہ تینوں اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے جب جنید نے ان کے سامنے کافی کے مگ لا کر رکھے تھے۔ ان تینوں کو ہی کڑوی کافی پینے کی عادت تھی۔ جنید ان باقی 2 مگ میں کچھ میٹھا گھول دو، یہ دونوں محبت کی مٹھاس چکھ کر آئے ہیں، انہیں یہ کڑوی کافی آج پسند نہیں آئے گی۔ شاویز کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتا ان دونوں کے گمسم انداز پہ چوٹ کرتے بولا، تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو؟ حازم نے جنید کو جانے کا اشارہ کرتے شاویز کو گھورا تھا۔ نہیں تو مجھے تو بس تم لوگوں کی فکر ہو رہی تھی، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ شاویز اب بھی سیریس نہیں تھا۔ تو تمہیں لگتا ہے ہمیں یہ محبت برباد کر دے گی؟ حازم نے بھی اسی کا انداز اپنایا تھا۔ کر دے گی نہیں، کر چکی ہے۔ شاویز آج کافی موڈ میں تھا۔ کیا مطلب؟ محروسہ نے مگ ہونٹوں سے ہٹاتے سوالیہ نگاہوں سے شاویز کو دیکھا تھا۔ تم دونوں چاکلیٹ ملی کافی پی رہے ہو، آدھے مگ خالی ہو چکے ہیں اور تم لوگوں کو علم ہی نہیں۔ شاویز نے مزے سے انکشاف کرتے کافی کا گہرا سپ لیا تھا۔ کیا؟ اوہ! وہ دونوں ہی چہرے کا میٹھا ٹیسٹ محسوس کرتے شرمندہ سے کافی کے مگ ٹیبل پہ پٹک چکے تھے۔ دھیان سے کہیں ایسا نہ ہو وہ پولیس آفیسر تم لوگوں کے ساتھ ایسے میٹھا کھیل نہ کھیل جائے۔ محبت کے یہ کھیل جتنی چاشنی بھرے ہوتے ہیں، جاتے جاتے زندگی میں اس سے کہیں زیادہ کرواہٹ بھی گھول جاتے ہیں، اور کرواہٹ برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ شاویز سکندر ان دونوں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ دونوں کس رخ پر جا رہے ہیں، مگر اسے ان دونوں پر پورا بھروسہ بھی تھا۔ وہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کے گینگ کو نقصان پہنچے۔ تمہیں صرف 2 کپس میں میٹھا نہیں گھولنا چاہیے تھا۔ ہم تینوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ کیوں مہرو، ٹھیک کہا نا میں نے؟ حازم نے اپنی آدھی کافی شاویز کے مگ میں اڈیل دی تھی، جبکہ محروسہ خاموش بیٹھی ان دونوں کی نوک جھونک انجوائے کر رہی تھی۔ آج کل انہیں ایک ساتھ بیٹھنے کا ٹائم بہت کم مل رہا تھا، مگر جب ملتا تھا تو وہ ایسے ہی ریلیکس ہو کر باتیں کرتے تھے۔ ایسا کچھ نہیں، شاویز نے فوراً اس کی بات کی نفی کی تھی۔ مہرو، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حازم نے خاموش بیٹھی محروسہ کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہوئے اس کی رائے لینی چاہی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایک سفید پری نے بلیک بیسٹ کو کافی ڈسٹرب کر رکھا ہے۔
اور شاید بلیک بیسٹ بھی اپنی پری کو بہت مس کر رہا ہے۔ محروسہ کو بھی حازم کے ساتھ مل کر شہباز کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آیا۔ اسٹاپ دس نان سینس، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور بلیک بیسٹ کے لیے وہ پری ایک مہرے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ شہباز کو اپنا نام کے ساتھ پری صافندی کا نام جڑنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کے بھڑکنے پر دھیرے سے مسکرا دیے تھے، کیونکہ وہ بھی اپنے بلیک بیسٹ کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو شہباز کی جانب سے انہیں نارمل جواب ملتا، مگر پری کے ذکر پر اس کی یہ بیزاری اور جھنجھلاہٹ بتا رہی تھی وہ واقعی اس کی وجہ سے کتنا ڈسٹرب ہے۔ پری کی بچی، میں پورے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو؟ فضا پھولے سانس کے ساتھ اس کے سامنے کرسی پر ڈھیر ہوتی اسے گھورتی بولی۔ کیوں؟ تم مجھے صبح صبح کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ پریسا کا موڈ بہت سخت آف تھا۔ کل شام جو کچھ ہوا تھا اسے وہ چاہنے کے باوجود بھول نہیں پا رہی تھی۔ جو شخص اس سے محبت کا دعوے دار تھا وہ مشکل پڑنے پر اسے خطرے میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا تھا، اور جو اس سے اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتا آیا تھا وہ کسی مضبوط چٹان کی طرح اس کی ڈھال بن کر آن کھڑا ہوا تھا۔ اسے شہباز سکندر کی وہ لال آنکھیں نہیں بھول رہی تھیں جو اس غنڈے کے ہاتھ میں اس کی کلائی دیکھ کر مزید لہولہان ہوئی تھی۔